ہر کتاب، ہر فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ آپ بغیر ناکامی کے کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی یہ سوچنا ہی سرے سے غلط ہے کہ آپ نے قدم اٹھانا ہے اور کامیابی 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرے گی. اچھا. تو رستے کی ہرڈلز، رکاوٹیں، کرٹیسزم، فیلئر، پرابلمز، آبسٹیکلز یہ اس گیم کا حصہ ہے. اچھا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سننے والے بھی یہ میری بات کو سن کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں سارے پرابلمز نہ ختم ہو جائیں، نہ بل آئے، نہ الیکشن، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کہہ لیجئے کوئی آپ کو ٹیکس پڑ رہا ہے، نہ جناب کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے، دنیا کا کوئی آپ چاہتی ہیں؟ نہیں. آپ نہیں چاہتی. شکر آپ کہیں چاہ رہے ہوں گے. اچھا. میں وہ جگہ بتانا چاہتا ہوں کیا؟ جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ والے سارے پرابلم نہیں ہیں. اس جگہ کا نام ہے قبرستان. زندہ انسان کے ساتھ یہ پرابلمز رہنے ہیں. ہر دور کے جو چیلنج ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑے. آج کا پھر پروگرام کیونکہ تھوڑا وقت ہے، میں نے بھی کہیں جانا تھا، لیکن میں نیکسٹ میں نا آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دنیا میں جو ٹوٹل پرابلمز ہیں وہ 11 ہیں. اچھا. 12 نہیں ہے جی. ابھی تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے نا ساری کی ساری. 11 مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا جی، ایک مثال دے دیتا ہوں، ذائقہ چکھا کے نا میں بھاگوں گا نا. جو پیسہ ہے نا وہ آپ کے زندگی کے 80% پرابلم حل کر دیتا. اچھا. 80%. ہاں. 100% نہیں میں نے کہا. نہیں. ہاں. اور جو ریمیننگ ہے نا 20% وہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے حل ہو جاتے ہیں. اچھا. جتنے دنیا کے تالے آپ نے کھولنے ہیں 80% پہ جو کی لگتی ہے نا وہ پیسہ. ایسے لوگ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں نا لائف چینجنگ ہوں اور آپ کی زندگی کو بدلنے میں بڑے ہاتھ ہوں ان کے، تو وہ کچھ ایسے، میں ایک بلکہ ہمارے 2-3 دن پہلے بھی ایک مہمان آئے تھے، واصف علی واصف صاحب کے بیٹے کاشف صاحب، میں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہی تھی. میں نے کہا وہ انسان اس دنیا میں ناکام ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایک اچھا استاد ڈھونڈنا چاہیے. استاد سے کیا ملتی ہے آپ کو؟ صحبت، گائیڈنس، موٹیویشن. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو جب بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ یوتھ جو ہے نا یہ اپنے اندر بڑا چینج لے کر آتی ہے. اور پیسے شیسے کی لالچ والچ نہیں ہے ان کے اندر. وہ جیسے آج کل دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، از ناٹ لائک دیٹ. پرسنلی میں ان سے جب میں پہلی مرتبہ ملی تو میں نے ان کے اندر یہ ایسا سول پایا، ایسے انسان سے ملاقات کی جس میں مجھے یہ کام اچھا لگا کہ وہ اپنی یوتھ، اپنے پاکستان کی فکر رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے کچھ بنے. تو آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیلیئرز، اور بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. آپ نے تو اب تو موٹیویشن اسپیکر ہے، مجھے آج پتہ لگا. نہیں میں آپ نے کمال کر دیا سر. میں تو بس یہ سیمیٹری، یہ انداز، بلکہ سب سے اس میں جو کمال کا تڑکا ہے وہ ایکسپریشن کا تڑکا ہے. یہ بلکہ سکھائیں کسی دن مجھے بھی. سر کیوں مجھے آپ مزاق؟ نہیں میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. دیکھیے سر، میں نے کہا اوپرا کو نکالا گیا تھا، مجھے بھی نکلوائیں گے کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال کر مجھے نکلوائیں گے مجھے لگتا ہے پکا. نہ کرے سر، بیچاری وہ تو بن گئی، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے گھر بیٹھ کے سے بچی پالنی ہے، لگی لگائی بیچاری معصوم سی میری نوکری ہے. اچھا یہ دیکھیں، ہم بات کریں گے آج فیلیئرس کے اوپر. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور آپ کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یوتھ کو کوئی سمجھا سکے، کیونکہ فیلیئرز ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے سوسائڈ کی طرف چلے جائیں گے، ڈرگز میں لگ جائیں گے، بری عادتوں میں لگ جائیں گے، یا پھر گھر میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کسی سے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو ٹین ایج ہے، ٹین ایج کے بعد جو ایک ہماری سچویشن شروع ہوتی ہے جب بچہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں پہلے تو اپنی میں سے لڑ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب اس سچویشن میں اگر کوئی فیلئر ہے کسی ایگزام میں، کسی جاب میں، تو ہم اس کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں فضا، ایک دنیا کی جتنی کتابیں کامیابی کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں وہ ایک موضوع، مضمون اور چیپٹر کے بغیر ادھوری ہیں. یعنی کامیابی تک پہنچنے میں ناکامی نے آنا ہی آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ اس میں نیچر، قدرت کا جو نظام ہے بہت بڑی حکمت ہے. ہماری کئی طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ، کئی طرح کی ٹریننگ، کئی طرح کی گرومنگ ناکامی سے ہوتی ہے. میں یہاں تک کہوں، یہ بڑا ہی ایک کہہ لیجیے بڑا جملہ بولنے لگا، ہم کامیابی کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہوتے جب تک ناکام نہیں ہوتے. اچھا. یعنی وہ کامیابی کا بوجھ جو ہم نے کبھی سنبھالنا ہے، اس کامیابی کے بوجھ کو ہمارے وہ مسلز جو سنبھالیں گے وہ مضبوط ہوتے ہیں ناکامی سے. تو رستے کی ہرڈلز، رکاوٹیں، کرٹیسزم، فیلئر، پرابلمز، آبسٹیکلز یہ اس گیم کا حصہ ہے. اچھا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا
ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سننے والے بھی یہ میری بات کو سن کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں سارے پرابلمز نہ ختم ہو جائیں, نہ بل آئے, نہ الیکشن, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ بیوی, نہ بچے, نہ کہہ لیجئے کوئی آپ کو ٹیکس پڑ رہا ہے, نہ جناب کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے, دنیا کا کوئی آپ چاہتی ہیں؟ نہیں, آپ نہیں چاہتی. شکر آپ کہیں چاہ رہے ہوں گے. اچھا, میں وہ جگہ بتانا چاہتا ہوں کیا جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ والے سارے پرابلم نہیں ہے. اس جگہ کا نام ہے قبرستان. زندہ انسان کے ساتھ یہ پرابلمز رہنے ہیں, ہر دور کے جو چیلنج ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. آج کا پھر پروگرام کیونکہ تھوڑا وقت ہے, میں نے بھی کہیں جانا تھا, لیکن میں نیکسٹ میں نا آپ سے ریکویسٹ کروں گا, دنیا میں جو ٹوٹل پرابلمز ہیں وہ 11 ہیں. اچھا, 12 نہیں ہے جی. ابھی تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے نا ساری کی ساری, 11 مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا جی, ایک مثال دے دیتا ہوں, ذائقہ چکھا کے نا میں بھاگوں گا نا. جو پیسہ ہے نا وہ آپ کی زندگی کے 80% پرابلم حل کر دیتا. اچھا, 80%, ہاں 100% نہیں میں نے کہا. نہیں, ہاں, اور جو ریمیننگ ہے نا 20% وہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے حل ہو جاتے ہیں. اچھا, جتنے دنیا کے تالے ہیں آپ نے کھولنے ہیں, 80% پہ جو کی لگتی ہے نا وہ پیسہ. اچھا, مثال لیجیے, پروگرام ختم ہوا, فضا نے سوچا دبئی نہ نکلیں, تو آپ نے ٹکٹ لی ہے جسٹ, پیسے نے پوری کر دی خواہش. اچھا وہاں جا کے آپ کو پتہ لگا کہ اگلی فلائٹ چھوٹ گئی ہے. ہاں, اب جیب میں پیسے, آپ کہنے کوئی پرابلم نہیں, نیکسٹ لے لیتا ہوں. یعنی اگلا جو لاک ہے اس کی چابی آپ کے پاس ہے. پرابلم آیا, آپ نے کہا کوئی, انہوں نے کہا جی فوڈ آپ کو نہیں ملے گا, میں کہتے میں پرچیز کر لیتی ہوں. بیگ آپ کا پاکستان رہ گیا, آپ نے کہا جی میں نئے کپڑے خرید لیتی ہوں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب اگلی جو بات ہے 20% ہے ایٹیچیوڈ. اچھا, بڑے کام ایسے ہیں آپ اسے جا کے کاؤنٹر پہ کہیں گے یہ لو پکڑو پیسے, نیکسٹ ٹکٹ دو, وہ کہتا ہے چل بھاگ. میں نہیں دیتا. آپ نے پیسے چھوڑے, آپ نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اس وقت بڑی مشکل مسافر ہوں, میرے چند جملے ہیں آپ سے, اس مشکل میں پیسے تو اپنی جگہ پہ, لیکن میں آپ سے عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں, مجھے نیکسٹ ٹکٹ دے دیجیے. 20% پرابلم حل ہو گیا. اسے رحم آ گیا. اسے نہیں پتا کہ قاسم علی شاہ کون ہے, فضا کون ہے, اس نے کہا جی مسئلہ حل کر دیتے ہیں, بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہے. آپ کی 80% پرابلم پیسے سے 20, اب الٹ کرتے ہیں, کئی جگہ پہ 80% پرابلم ایٹیچیوڈ سے حل ہوتے ہیں. کوئی ایک اور ایگزامپل دے دیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صاحب تھے, وہ پولیس میں تھے, ایک صاحب بزنس مین تھے. تو وہ بزنس مین صاحب نے کہا کہ جی ساری پولیس بک جاتی ہے, حالانکہ غلط ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ جی پیسے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ان کا یہ صرف مت تھا. میں مت اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ بلیو نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اچھا, تو خدا کا کرنا چند دن بعد انہی آفیسر کے پاس ان کا کیس آ گیا. اچھا, یہ پیسے نہیں لیتے تھے, انہوں نے انکار کر دیا. اب وہاں پر صرف ایک ہی چیز تھی, وہ ریکویسٹ تھی. پیسے تو سائڈ پہ چلے گئے نا. اور جب تک ان کی یہ ایگو نہیں ٹوٹی جو پیسے پہ کھڑی تھی, ہماری جو ایگوز ہوتی ہیں نا وہ کھڑی ہوتی ہیں کسی چیز پہ. یعنی میں نے فرض کیجئے بلندی پہ دیکھنا ہے, میں یہاں چڑھ کے بھی دیکھ سکتا ہوں, یہاں چڑھ کے بھی دیکھ سکتا ہوں, میں اس ٹیبل پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں, دور تک دیکھنے کے لیے. ہم کچھ دیکھنے کے لیے ایگو پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایگو کے سٹول پہ. ایگو کھڑی ہوتی ہے بعض اوقات پیسے پہ, ایگو کھڑی ہوتی ہے عقل پہ, ایگو کھڑی ہوتی ہے علم پہ, ایگو کھڑی ہوتی ہے خوبصورتی پہ, ایگو کھڑی ہوتی ہے فیم پہ, ایگو کھڑی ہوتی ہے پاور پہ. اور ایگو بعض اوقات کھڑی ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس میں ہوں. سر ایک سوال اور بھی بیچ میں ایڈ کروں گی. ابھی جو ہماری نوجوان نسل ہے, اب یہ تو بیچاری ابھی نہ کام کر رہی ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے, نہ اتنے کو گھر سے پاکٹ منی ابا کی طرف سے ملے ہوتے ہیں کہ جو خرچے ورچے کریں اور بولیں میرے ساری پرابلمس پیسے سے دور ہو جائے گی. اب ان کی سچویشن کس طرح سے ڈفرینٹ ہوگی؟ وہ تو آپ نے اگزامپل دی جو کامیاب ہے, اب وہ جو ابھی کچھ سیڑھیاں چڑھنی ہے, جن کو سٹیپس آگے بڑھنا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر ایک اور سچویشن آپ کے سامنے ڈرا کر دیتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے جو سوال ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی پیسے بھی نہیں ہیں, گاڑی بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہے, لوکلز پہ سفر کرنا پڑتا ہے, اور کالج کی بس مجھے لیتی ہے, لے لے, چھوٹ جائے تو پیدل جانا پڑتا ہے, اور 8 کلومیٹر دور جا کے اسکول ہے, 12 کلومیٹر دور جا کے یونیورسٹی ہے. یہ کہانی ہے, اس طرح کی سچی کہانی ہے. دیکھیں جی تب آپ کے پاس 2 پاورز ہیں. اچھا, کیا؟ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کون کون؟ ایک ہے محنت کی پاور, اچھا, اور دوسرا خواب دیکھنے کی پاور. اچھا, خواب آپ دیکھیں, خواب دیکھنے کے لیے آپ کو امیر اور غریب کا بچہ برابر خواب دیکھ سکتا ہے, بلکہ غریب کا بچہ تو اپنی محرومی سے اور بڑا خواب دیکھتا ہے. مطلب جو نوجوان ہے یہ خواب دیکھے, خواب دیکھیں, اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں ہماری جو امید ہے نا اس کا تعلق کل کے ساتھ ہے. دنیا کا کوئی بندہ اسے کل چھین لیجئے وہ نا امید ہو جائے گا. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں نا تو ایک ونڈو کھل جاتی ہے کہ میرا ایک مستقبل ہے. جس کا مستقبل ہے نا وہ نا امید نہیں ہو سکتا. یہ جو پوری سوسائٹی نا 22-24 کروڑ اس وقت لگتا ہے ساری ڈپریشن میں لگتا ہے,
اور نا امید ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اتنا کیوس ہے. اس کی وجہ یہ ہمیں کل نہیں دکھ رہا, ہمیں کل نہیں دکھ رہا. گلف کو نا, یہ پاس ہے گلف, ان کو 2030 کے ویژنز گولز دکھ رہے ہیں. ٹرمپ آیا نا, پوری دنیا کو گولز دکھنے لگ پڑے, اب یہ ہیں ہمارے نیشنز کے. ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں کل نہیں دکھ رہا. جب نیشنز کو کل نہیں دکھتا تو پوری نیشن جو ہے مورلی نیچے چلی جاتی ہے. جب گھر والوں کو, پورے گھرانے کو نہیں دکھتا, کچھ گھروں میں نا فیوچرسٹک نہیں ہوتے گھر والے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فیوچرسٹک نہیں ہوتے, بس جی دیکھ لینے ہو جائے گا, کر لیں گے, ان کے یہ ڈائلوگز ہوتے ہیں. سو جب بھی فیوچر نہیں ہوگا, ہوپ نہیں ہوگی. ہوپ نہیں ہوگی تو آپ جتنے مرضی محنتی ہیں, آپ محنت کرنا چھوڑ دیں گے آخرکار. سو غریب یا جس کے پلے کچھ نہیں ہے, محنت کرنا اور خواب دیکھنا, اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا بات ہے جی. خواب بنے, اسی بریک بھی لیں گے. اور ساتھ ساتھ میں بتا دوں, ہم لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا بیٹا وہی اچھا تھا, ہمارے زمانے میں تو جو وقت گزرا ہے ہمارا تو سب سے اچھا وہی وقت ہے, اب تو پتہ نہیں کیا دور آ گیا. نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو وعدہ ہمیں ہمارے اللہ نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ اچھا تھا, مگر جو آنے والا وقت ہے وہ اس سے بھی بہتر دے گا اللہ.